ہمارے کچھ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے اچھے دوست ہیں، ان کی طرف سے ایک سوال، بلکہ اس ٹاپک کو لے کر انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، اسلام پر اعتراض کیا کہ یہ پرفیکٹ دھرم نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کو مورد طعن و تشنیع گردانا۔ ایسے موقع پر ہم نے سوچا کہ ہمارے اکابر علماء میں سے کسی نے سلجھی ہوئی سنجیدہ مگر اس ٹاپک کی ہر شق پر بات کی ہو تو وہ دے دی جائے، مگر ایسا کوئی مواد نہیں مل سکا، تو بندے نے مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے خود ہی ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس بارے میں ہمارے بہت سے جوان بھی ڈاؤٹس اور خلجان کا شکار ہے، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی بری طرح مغربی کلچر کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان آج اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بیزاری کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ مغربی اسٹائل میں اپنی مغرب زدہ آنکھوں سے، مغربی کلچر سے متاثر آنکھوں سے اسلام کو دیکھتے ہیں۔ وہ یورپین کلچر سے متاثر ہو کر اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں اسلام میں بندش نظر آتی ہے، انہیں اسلام پر تشدد معلوم ہوتا ہے، جبکہ اگر ان کا دماغ اسلام اور ایمان کی روح سے آراستہ و پیراستہ ہوگا تو انہیں اسلام پرفیکٹ معلوم ہوگا، اسلام راحت رسا معلوم ہوگا۔ آج ہم اپنے اس دیش میں بسنے والے ہندو بھائیوں کے سوال کے جواب میں ایک الگ ہی ٹاپک کو چھیڑ رہے ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک بڑی خبر گردش کر رہی ہے، بڑی خبر کی دھوم ہے، تو ہم اس مدعے پر فقط اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے بات نہیں کریں گے بلکہ ہندو سوسائٹی کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ہندو کلچر، ہندو دھارمک کلچر اس بارے میں کیا کہتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے جائیں گے۔ ہم ہندو بھائیوں کی، ہندو شریف خاندانوں کی دہلیز پر بھی دستک دیں گے۔ مشہور و معروف بالی ووڈ ایکٹر زائرہ وسیم نے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ زائرہ وسیم نے بالی ووڈ سے سنیاس لے لیا ہے۔ ہاں، زائرہ وسیم نے ایکٹنگ کو خیرآباد کہہ کر سکون و عافیت والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم پورے اعتماد و وثوق اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ میڈیا پر، اسکرین پر لوگ اسے لے کر دھاما چوکڑی کر رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، لیکن دنگل گرل زائرہ وسیم نے اپنی زندگی کے اہم موڑ پر، ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ پر زبردست فیصلہ کیا ہے۔ اس پر ہم اپنی غیرت مند پرعزم بہن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ہم دل کی اتاہ گہرائیوں سے عزت و احترام کی سوغات پیش کرتے ہیں، ہم سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عزت و شہرت کے بام عروج پر پہنچ کر ایک بڑا فیصلہ لیا۔ ان کے پاس دنیاوی آرام و آسائش کی ہر چیز موجود تھی، ظاہری چکا چوند کا ہر سامان مہیا تھا، شہرت کے چرچے دور دور تک تھے، ایکٹنگ اسٹائل پر ہزاروں فینس فدا تھے۔ انہوں نے اپنا لک اور ٹارگٹ پانے کے لیے اور بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے دوستو کتنی محنت کی ہوگی۔ ایکٹنگ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ایکٹنگ کے 9 موڈز، 9 رس پر پورا کنٹرول و مہارت ہونا اور ایبیلٹی پیدا کرنا، یہ بڑا ٹف کام ہے۔ جو لوگ ایکٹنگ اور ایکٹنگ کے لوازمات کی نالج رکھتے ہیں، جنہیں تھوڑا سا بھی ایکٹنگ کے بارے میں جانکاری ہے، وہ جانتے ہیں کہ کتنا محنت، کتنا ٹف کام ہے، اس میں کتنی محنت و مشقت لگتی ہے، کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، جب جا کر آدمی اسکرین پر سکسیس ہوتا ہے۔
تو اس میں محنت کے ذریعے، جہد مسلسل کے ذریعے اسکرین پر آ جانا اور چھا جانا، اپنی پریکٹس کے بعد اسکرین پر آ کر سب کو حیران کر دینا اور اپنی پرفارمنس کے ذریعے شہرت پانا، فیمس ہو جانا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اتنی اونچائی پر پہنچ کر ستاروں پر کمندیں ڈال دینے کے بعد سب کچھ چھوڑ دینا اور پیچھے لوٹ جانا، یہ ان کے ایمان کی، ان کے عزم و حوصلے کی اور نفس پر قابو کی بات ہے، ایشور سے تعلق و محبت کی بات ہے، سچائی کے راستے پر چلنے کی بات ہے، دھرم سے محبت کی، دھرم کے ساتھ انٹرسٹ ہونے کی بات ہے۔ پھر بھی انہوں نے سب کچھ پانے کے باوجود، دنیاوی چمک دمک کی ہر چیز حاصل کرنے کے بعد اچانک ٹرننگ لی۔ اس نے سب کو حیران کر دیا۔ میڈیا پر بحث کا بازار گرم ہو گیا، لوگ اس کو الگ الگ اینگل سے لے رہے ہیں اور اپنی اپنی سوچ سے اس کو الگ الگ رنگ دے رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کستے چلے جا رہے ہیں اور نہ جانے کس کس انداز میں باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زائرہ وسیم کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے چند ہی سالوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ ان کی فلم دنگل نے 2000 کروڑ کا بجٹ کیا اور سیکرٹ سپر اسٹار نے تقریباً 900 کروڑ روپے کمائے، تو سب کچھ حاصل کیا، مگر اس کے بعد بھی انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کچھ کمی ہے، کوئی بڑی چیز چھوٹ رہی ہے، کوئی بڑی قیمتی چیز میرے پاس نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے باہر تو وہ مسکرا رہی تھی اور اپنی مسکراہٹ کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر گھٹن کا شکار تھی، پریشان تھی اور سوچ و وچار میں پڑی تھی کہ میں نے عزت، دولت، شہرت سب کچھ پا لیا ہے، مگر میں کون سی بڑی چیز چھوڑ رہی ہوں۔ بڑے سوچ و وچار کے بعد وہ اس پوائنٹ تک پہنچی کہ میری زندگی میں ساری چکا چوند ہے مگر سکون نہیں ہے، دل کا سکون، ہاں دل کا سرور نہیں ہے، دلی و قلبی اطمینان نہیں ہے۔ ہاں دوستو، دل کا سرور دنیا کی رنگا رنگینی میں نہیں ہے، دنیا کی چمک دمک، بھاگ دوڑ، دنیا کی عزت و شہرت میں دل کا سکون نہیں ہے، بلکہ دھارمک راہ پر چلنے میں اصل سکون ملتا ہے۔ جس مالک نے، جس ایشور نے یہ سنسار بنایا ہے، اس نے ایک لا دیا ہے، اس نے ایک نظام دیا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل نظام اور قانون دیا ہے، اسی پر چلنے میں دل کو اصل خوشی ملتی ہے۔ آنند تو اپنے مالک حقیقی، جس نے ہمیں اور اس سنسار میں ہمیں عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے میں ہی آنند ہے، خوشی ہے۔ تو زائرہ وسیم نے ایک بڑا اسٹینڈ لے کر بتلا دیا کہ اصل خوشی دنیا کی چمک دمک میں نہیں ہے اور اسٹار اور سپر اسٹار بن کر ہزاروں لوگوں کی زبان سے اپنی تعریفیں سننے میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عظیم مثال قائم کر کے بتلا دیا کہ زندگی کا اصل سکون، دلوں کا سرور خدا کو، ایشور کو خوش کرنے میں ہے، ایشور نے جو راستہ بتلایا ہے اس پر چلنے میں ہے۔ لوگوں کو اپنی اداؤں اور پرفارمنس سے خوش کر کے چند پل کا سکون تو مل جائے گا، ہلکی سی مسکراہٹ تو چہرے پر آ جائے گی، نام و نمود تو ہو جائے گا، شہرت بھی ہو جائے گی، مگر دل کہے گا میرے پاس ابھی اصل جوہر نہیں ہے، اور وہ ہے زندگی کا سکون۔ اور اسی کو قرآن نے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا، زائرہ وسیم نے غلط اسٹینڈ لیا ہے، تو وہ لوگ خود غلطی پر ہے۔ زائرہ وسیم نے کیا کہا؟ زائرہ وسیم نے کہا ہے کہ میں فلم میں ایکٹنگ و اداکاری کے ذریعے
اپنی پیدائش کے عظیم مقصد سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، ایشور کی حقیقی پرارتھنا سے دور ہو رہی تھی، خدا اور اس کے دیے ہوئے لا سے، نظام سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، جو ہماری زندگی کا اصل ٹارگٹ، اصل مقصد، اصل ہدف ہے۔ ایسے موقع پر اب اسلام پر کچھ لوگ بھونک رہے ہیں کہ اسلام کیوں گرلز کو، لڑکیوں کو پابند کرتا ہے، ان پر پابندیاں لگاتا ہے؟ کیا عزت حاصل کرنا، شہرت و دولت پانا غلط ہے؟ بالی ووڈ میں آ کر اپنی پرفارمنس کے ذریعے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا، اسکرین کے ذریعے شہرت پانا، اس میں کون سی غلط چیز ہے؟ کیوں اسلام اس سے روکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلم لیڈر بھی اس کو ظاہرہ کے لیے اب شکون بتلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو دھرم سے نہ جوڑے۔ یہ لبرل لوگ جن کے نام تو مسلمانوں کے ہیں مگر ان کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے اور فتوے دینے بیٹھ گئے ہیں۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے، ہر فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ تم نے ڈاکٹری کی ہے، تم کمشنر ہو تو اپنا کام کرو، دین کی نالج تمہیں نہیں ہے، تم نے اسٹڈی نہیں کی ہے اور اسکرین پر آن ریکارڈ آ کر اسلام اور مسلمانوں کی شرمندگی کا باعث بنتے ہو۔ کچھ تو شرم کر لو۔ جو لوگ اسلام کی تعلیم کے ماہر ہیں، اسلامی ڈگری لی ہوئی ہے صحیح معنی میں، یہ ان کا راستہ ہے، تم انہیں بولنے دو۔ جو اسلامک اسکالرز ہے یہ ان کا حق ہے، ان کو اس ٹاپک پر بات کرنے دو۔ اور ہاں، ہندو سادھوؤں نے، ہندو سادھو سنتوں نے بھی بیان دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہرہ کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو ناریوں کو، ہندو لڑکیوں کو بھی اس سے جو ہے سیکھ لینا چاہیے۔ ظاہرہ نے بالی ووڈ کو، ان کا کہنا ہے کہ ظاہرہ نے بالی ووڈ کو زبردست آئینہ دکھایا ہے اور یہی صحیح رول ماڈل ہے۔ ظاہرہ ایک صحیح رول ماڈل ہے۔ پنڈتوں کا کہنا ہے کہ ہمارا دھرم بھی ان چیزوں کو جو بالی ووڈ میں دکھائی جا رہی ہے ان کی پرمیشن نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا ہے۔ صاحب، اسلام کو تو آپ چھوڑیے، اس لیے کہ اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو چار دیواری میں رہ کر آرام کی زندگی گزارنے کا، سکون سے زندگی بسر کرنے کا حق دیا کہ تم گھر میں بیٹھ کر آرام سے امور خانہ داری دیکھو، اپنے بچوں کو تربیت دو، باہر دھوپ میں تمہارے لیے اور تمہاری تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دھکے تمہارا باپ، تمہارا بھائی یا تمہارا شوہر دھکے کھائے گا۔ اسلام نے برداشت نہیں کیا کہ خواتین کو بازار میں، رش میں، بھیڑ میں دھکے کھانے پڑے، تو اسلام نے کہا تم آرام کرو، یہ ذمہ داری مردوں کی۔ اسلام نے خواتین کو اپنی آنچل کو ڈھانپنے کا حکم دیا، پردہ کرنے کا اور پورے بدن کو اپنے کپڑے سے ڈھانکنے کا حکم دیا تاکہ وہ راستہ چلتے آوارہ لونڈوں کی شیطانی نگاہوں سے محفوظ رہے، اس کی عزت پر رتی برابر بھی آنچ نہ آئے۔ اسلام نے انسانی فطرت، وہ نیچر کو سامنے رکھا ہے، اس لیے اسلام شرم و حیا اور پاک دامنی کی بات کرتا ہے۔ تو اسلام کی پوترنا اور سندرتنا کو تو سب جانتے، مگر آئے بالی ووڈ میں ہونے والے کرتوت کے بارے میں ہندو سماج کیا کہتا ہے، ہندو سوسائٹی میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج دیکھتے ہیں۔ بالی ووڈ کے ڈراموں اور فلموں میں سب سے بری چیز جس نے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے آج عزت محفوظ نہیں ہے، بے حیائی، بے شرمی کے ایسے سین ان میں بار بار دکھائے جاتے ہیں کہ سوسائٹی کے جوان لڑکے و لڑکیاں بد چلن ہوتی جا رہی ہے، ان کی تنہائیاں محفوظ نہیں ہے، ان کی راتیں برباد ہو رہی ہے۔ اس سینوں کو دیکھ دیکھ کر، ان ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کر ان کی بھاونائیں جو بھڑکتی ہے، ان کے اندر کی غلط خواہشات بھڑکتی ہے، جس کی وجہ سے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بگاڑ ہو رہا ہے۔ اور
ان فلموں میں چیپ اور گھٹیا حرکت اگرچہ انٹرٹینمنٹ کے لیے دکھائی جاتی ہے مگر اس سے ہماری سوسائٹی میں آوارہ گردی، بدمعاشی اور شرارت عام ہو رہی ہے۔ دیکھو ذرا لبے سڑک کھڑے ہو کر یہ لونڈے سیٹیاں مار کر چھیڑ چھاڑ کرتے، گاڑیاں دوڑا کر لڑکیوں کا پیچھا کرتے اور ان کی عفت و عصمت سے کھلواڑ کی کوشش کرتے۔ یہ سب سیکھ کہاں سے مل رہی ہے ان لونڈوں کو؟ یہ سب کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اسی فلم انڈسٹری سے سیکھ رہے ہیں جسے زائرہ وسیم نے چھوڑا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں، کیا ہندو سماج اس کی اجازت دیتا ہے کہ شیطانی درندے، شیطانی لونڈے لڑکیوں کا پیچھا کریں، لڑکیوں کی عزتیں اچھالے، ان کو سر بازار سیٹیاں مار کر چھیڑے؟ کیا ہندو دھرم اس کی اجازت دیتا ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ، بے شرموں اور بے حیاؤں کی طرح لڑکیاں غیر مرد نامحرم لونڈوں کے ساتھ پارکوں میں اپنی فیملی کی عزت اچھالتے پھرتی ہے، مال اور ہوٹلوں کے چکر لگا کر اپنی پاک دامنی کا سودا کر رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ سب ہندو دھرم میں ٹھیک ہے؟ کیا ہندو پیرنٹس ان کی لڑکی کو سرے بازار کسی غیر لونڈے کے ساتھ پھرنا برداشت کریں گے؟ کیا ہندو سوسائٹی میں یہ سب برداشت کر لیا جائے گا؟ کیا ان کی بہن اور بیٹی غیر مرد کے ساتھ گھومے، گھٹیا اور چیپ حرکت کرتی پھرے، اپنے خاندان کو رسوا کرتی پھرے، کسی شریر لونڈے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتی پھرے؟ کیا یہ سب ہندو شریف خاندان برداشت کر لے گا؟ کیا اس کے ماں باپ اور بھائی کی غیرت نہیں بھڑکے گی؟ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے کھیل میں اکثر فقط اپنی ہوس نکالتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، بھاوناؤں سے کھیلنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر 3 4 گرل فرینڈ رکھتے ہیں اور بوائے فرینڈ رکھتے ہیں۔ کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ فقط جو کھیل ہے، یہ جو ہے عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ 4 6 دن کسی کے ساتھ مزے اڑائے ان درندوں نے، اس کے بعد کسی اور پر ٹرائی مارتے ہیں۔ ہندو سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کی بہن پر کوئی ٹرائی مارتے پھرے؟ اگر نہیں تو پھر یہ سب بالی ووڈ سے نہیں سیکھ رہے ہیں جوان، تو کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ کیا ان فلموں کے ذریعے یہ فرسودہ و گھٹیا حرکت کی سیکھ نہیں مل رہی ہے؟ تو کیا ان فلم انڈسٹری کے اندر جو کرتوت ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی سوسائٹی کے اعتبار سے؟ نیکسٹ پوائنٹ، تھرڈ کلاس لینگویج یوز کرنا ہمارے بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ انہی فلم انڈسٹری کے ذریعے۔ ان بالی ووڈ کی 2% ایکٹر لڑکیاں جن کپڑوں کو پہن کر اپنی نمائش کرتی ہے، جن سے سارا میٹیریل صاف نظر آتا ہے، کیا ہندو شریف اور دھارمک ناگرک اس کو صحیح سمجھتا ہے؟ آج بھی آپ جائیں چھوٹے گاؤں میں، دیہاتوں میں، یا وہ ہندو ناریاں جو دھارمک ہے ان کو دیکھیں، وہ غیر مرد کو دیکھ کے آج بھی پلو گرا دیتی ہے، شرم و حیا سے پلو گرا دیتی ہے۔ تو یہ ننگا پن جو عام کر رہے ہیں یہ فلم انڈسٹری والے، تو کیا ہندو شریف خواتین، شریف خاندان اس کو ایگری کرتے ہیں؟ فلموں میں، اسٹیج شو، ٹاک شو، ایوارڈ شو میں یہ جو ایکٹریں ہاف بلکہ پورے صاف کپڑے پہن کر آتی ہیں، تو اس سے کیا سیکھ دی جا رہی ہے؟ تو آپ اپنی بہن بیٹیوں کو سڑکوں پر ایسے کپڑوں میں لانا پسند کریں گے جو یہ ایکٹریں پہن کر گھوم رہی ہے؟ اور ہماری سوسائٹی میں جو مار دھاڑ کے کیسز ہو رہے ہیں، لوٹ مار، چوری ڈکیٹی، قتل و غارت، خودکشی، سوسائڈ، آوارہ گردی، ٹائم پاس، ماں باپ کے سامنے اپنی چلانا، سوسائٹی میں پھیلنے والی ہر برائی انہی ڈراموں اور سیریلوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ تو کیا ایسے غلیظ اور گھٹیا پلیٹ فارم پر کام کرنا اچھا ہے، جہاں سوسائٹی کو خراب کرنے کا درس دیا جا رہا ہو، جہاں پیسوں کی خاطر اپنی ہی عزتیں، اپنے بدن کے کپڑے بیچے جاتے ہو؟ اب بتاؤ، کیا ہماری بہن زائرہ وسیم نے صحیح کیا یا غلط؟ اپنے دل سے پوچھو، ذرا انصاف سے کام لو۔ پرفیکٹ آنسر تمہارا اپنا دل دے گا۔ تم ذرا خاموش اور شانت ہو کر اپنے دل کے سامنے یہ ساری چیزیں لاؤ اور کہو کہ بتاؤ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟